بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ یقیناً اسی نے نر اور مادہ کے جوڑے پیدا کیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 43 اور 44 کے الفاظ کے معنی ہم نے بیان کر دیے تھے۔ جو آیت نمبر 44 تھی وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، موت اور حیات کے معنی ہم نے بیان کر دیے، اور اس کا ترجمہ اور یہ کہ یقیناً وہی اماتا مارتا ہے، وَأَحْيَا اور زندگی دیتا ہے۔ موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ الملک کی دوسری آیت میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات کے جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین اور خوبصورت ترین والا عمل والا انسان کون سا ہے۔ آیت نمبر 45 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو، یعنی اور، انہو، ان یہ کہ، اور یقیناً کا معنی بھی اس میں شامل ہے، یہ کہ یقیناً، ہو وہ، خلق، یہاں پر اب دیکھیں خلق اس نے خلق کیا، وَأَنَّهُ خَلَقَ، اور یہ کہ اس نے خلق کیا یا وہ خلق کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو جیسے کہ پچھلی آیات میں حال کا معنی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ رلاتا ہے، اگرچہ ظاہری الفاظ ماضی والے ہیں۔ اضحکا اس نے رلایا، اس نے ہنسایا، ابکا اس نے رلایا، اماتا اس نے مارا، احیا اس نے زندہ کیا۔ لیکن چونکہ ان باتوں کا تعلق ماضی کے ساتھ محدود نہیں ہے، اور یہ عمل جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں ماضی، حال اور مستقبل اس طرح سے نہیں ہوتے، تو ہم نے ترجمہ کیا کیا کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے، تو اس کے اعتبار سے وہی خلق کرتا ہے، یا اس نے خلق مثلا کیا ہے، پیدا کیا ہے، تو دونوں طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ لفظ خلقہ اہم لفظ ہے، اس لفظ کے دقیق معنی کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے۔ توجہ فرمائیے، بنیادی حروف کیا ہے؟ خا، لام اور قاف۔ خلق کا عام طور پہ ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ پیدا کرنا۔ لیکن یہ پیدا کرنا، اس سے ایک سادی سی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، جب کہ لفظ خلق بہت ساری چیزوں کو اگر ملائیں تو اپنے اصل معنی کو پہنچاتا ہے۔ یعنی خلق کے اصل معنی کو سمجھنے کے لیے چند چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ خلق میں یہ چیزیں، یہ معانی شامل ہیں۔ خلق یعنی کسی چیز کو بنانے کے لیے اور کاٹنے کے لیے ماپنا، جیسے ہم ناپنا بھی کہتے ہیں۔ آپ کوئی چیز بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کو جس طرح آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے مطابق اس کی کاٹ چھانٹ کریں گے۔ مثال کے طور پر جیسے درزی کے پاس ایک کپڑا ہوتا ہے، تو جو مطلوبہ سائز کی چیز بنانی ہے، اس نے کپڑا بنانا ہے، قمیض بنانی ہے مثلا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس اندازے کے مطابق، اس ماپ کے مطابق اس کپڑے کو کاٹتا ہے۔ خلق کوئی بے ہنگم چیز کو خلق نہیں کہتے، ایسے ہی بس بنا دیا، نہیں، بلکہ ایسا بنانا کہ جس سے پہلے اچھی طرح چیز کو ماپا گیا ہے، اچھی طرح کاٹ چھانٹ کی گئی ہے، غیر ضروری چیزوں کو الگ کیا گیا ہے، جو اس چیز کے وجود کے لیے اور اس کی مطلوبہ شکل کے لیے ضروری تھی، ان چیزوں کو رکھا گیا ہے۔ اسی کے اندر ایک اور معنی آ جائے گا اس سے ملتا جلتا، اندازہ لگانا، اندازہ معین کرنا۔ بس دیکھیں خلق کے اندر صرف بنانا نہیں ہے، بلکہ بڑی دقت کے ساتھ کاٹ چھانٹ کر کے، اندازہ گیری کر کے، اندازہ لگا کر، دقیق اندازے کے ساتھ
بنانا۔ البتہ یہ جو اندازے کا مفہوم ہے یہ لفظ تقدیر میں بھی آتا ہے، الذی قدر فہدا، وہ ذات کے جس نے چیزوں کے اندازے معین کیے، مقدار معین کی۔ مقدار بھی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اسی تقدیر سے ہے، قاف دال اور را سے ہے۔ تو یہ تقدیر والا معنی بھی خلق میں شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بغیر دقیق اندازوں کے اور بغیر دقیق چیز کو اندازہ گیری کیے ہوئے ایسے ہی خلق نہیں کرتا، بلکہ بڑی دقت کے ساتھ چیزوں کو خلق کیا جاتا ہے۔ اسی سے اس چیز کے تناسب اور توازن کو دیکھنا، کسی چیز کے تناسب اور توازن کو دیکھنا، یعنی اس کو جب چیز کو یہ جب بنے گی تو اس کے جو اعضاء ہوں گے، اس کے جو اجزاء ہوں گے آپس میں متوازن ہوں گے، یعنی یہ کہ دیکھنے والے کو بے ڈھنگی لگے، بری لگے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوں گے۔ ایک چیز جب مکمل ہوگی تو اس کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ تناسب اور توازن میں ہوں گے، بے ہنگم، چھوٹے بڑے، غلط ملط، خلط ملط یہ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کسی چیز کو نرم اور ہموار کر دینا، اس کو سمجھیں گے۔ دیکھیں جو چیز بہت اچھی نہ بنی ہو، گویا کہ وہ کھردری ہے، اس کی سطح کھردری ہے، اس کو دیکھ کے دیکھنے والا کیا کہتا ہے کہ اچھی نہیں بنائی گئی، ناہموار ہے، اس کے اعضاء میں تناسب، اجزاء میں تناسب نہیں ہے۔ لیکن ہموار یعنی جب اس کو دیکھا جائے تو کوئی ناہمواری نظر نہ آئے۔ اگر مثلا لمس کرنے والی چیز ہے، اس پر جب لمس کیا جائے تو اس میں ناہمواری کا احساس نہ ہو۔ جیسے بعض آلات ہوتے ہیں جن کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز کس جگہ پہ رکھی ہے تو وہ ٹیڑھی تو نہیں ہے بلکہ بالکل ہموار سطح پر موجود ہے۔ اب یہاں لفظ خلق کا آپ کو عرض کروں کہ دو طرح سے معنی ہے اور دونوں طرح سے قرآن میں آیا ہے۔ ایک خلق ہے کسی چیز کو دیکھ کر اس جیسی چیز بنانا، اور ایک خلق ہے بغیر کہیں سے دیکھے اور سیکھے ہوئے نئی چیز بنانا۔ ان دونوں معانی میں لفظ خلق استعمال ہوتا ہے۔ توجہ کریں، ایک چیز کو دوسری کے مطابق بنانا اور ایک چیز کو دوسری چیز سے بنانا۔ میرے پاس مٹی ہے، میں نے مٹی کا کوئی برتن بنا دیا، کوئی چیز تھی، کوئی چیز بنا دی، اس میں بھی لفظ خلق استعمال ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ یاد کرو جب تم میرے اذن سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے اذن سے یعنی میرے حکم سے، اللہ کے حکم سے وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ مٹی سے جو پرندے کی شکل بنائی گئی ہے اس کے لیے مٹی پہلے سے موجود ہے۔ تو ایک معنی خلق کا یہ بھی ہے، اور یہ پرندے کی شکل مثلا حضرت عیسیٰ نے پرندوں کو دیکھا ہوا تھا تو اس کو اس پرندے کی شکل اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنا دیتے تھے۔ ایک یہ خلق کا معنی ہے۔ لیکن دوسرا خلق کا معنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کسی چیز سے کوئی چیز نہیں بناتی بلکہ یہ کہ کچھ بھی نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں سے یعنی عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا۔ یہ خلق کا کامل معنی ہے، اصل معنی ہے۔ عدم سے اندازے معین کر کے دقیق انداز میں مطلوبہ چیز کو جو بھی مراد تھی اور جس کا ارادہ کیا تھا اس کو عدم سے وجود میں لانا، نہ کہ کسی کی نقل کی ہے، کسی کو دیکھ کے وہ کام کیا ہے، اور نہ کہ کچھ پہلے سے موجود تھا اس کی شکل بدل کے کچھ بنایا ہے، نہ، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا اور اب کچھ ہے۔ یہ خلق کا دقیق معنی ہے۔ کسی چیز کو پہلی مرتبہ بغیر کسی اصل کی اور بغیر کسی کی تقلید کیے ہوئے بنانا، اور اس معنی میں خلق کا لفظ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔